صحابہ اکرام رضوانullah اجمعین کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ انہوں نے ایمان کے خاطر اپنے گھر و بار کو چھوڑنا منظور کیا، ایمان کے خاطر اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا منظور کیا، ایمان کے خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا منظور کیا، ایمان کے خاطر اپنے وطن کو بھی چھوڑنا منظور کیا۔ ایسا ایمان ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ ایک دو واقعے آپ کے سامنے رکھ کر میں آج بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ایمان دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام رضوانullah عنہم اجمعین کا ایمان دیکھنا چاہیے اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوانullah عنہم اجمعین کا ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا فوراً اس پر عمل، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا واقعی ایمان والے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں۔ ایک حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4461 جس کے راوی ہے حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خریم الاسد لولا طول جمته واسبال ازار فبلغ ذلك خریما فعجل فاخذ شفرة فقطع بها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم اسدی کے اگر بال چھوٹے ہوتے اور تہبند دراز نہ ہوتا، ایک خریم اسدی ایک صحابی تھے جن کے بال بڑے بڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خریم اسدی کے بال چھوٹے ہوتے اور تہبند دراز نہ ہوتا تو اچھا آدمی تھا، اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ بال چھوٹے کر لو، حکم نہیں دیا کہ آپ اپنے تہبند کو اونچے کر لو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بال چھوٹے ہوتے اور تہبند دراز نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خریم اسدی کے کانوں سے ٹکراتی ہے، فوراً چھری لے کر اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیتے، اللہ اکبر، اور تہبند کو اونچا کر لیتے۔ یہ ہے صحابی کا ایمان، یہ ہے صحابی کا ایمان۔ کیا یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، فوراً اس پر عمل، اللہ اکبر، یہ ہے صحابی کا ایمان۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے ہیں، کتنے کو چھوڑتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس حدیث سے ہمیں 2 سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق کہ اصلاح، لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا تھا؟ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کسی کی اگر برائی نظر آ جائے تو اس کی 10 لوگوں کے سامنے اس برائیوں کو بیان کرتے ہیں اور کہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کون سا طریقہ ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہوئے فرماتے۔ اسی طرح اللہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس امت کو بہترین امت کہا۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس امت کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا کوئی حدیث آپ کے کانوں تک نہیں ٹکرائی، آپ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی اور پھر بعد میں وہ حدیث پہنچ جاتی ہے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔
فوراً. اس حدیث سے یہ ہمیں معلوم چلا. ایک حدیث آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں میں, ابو داؤد کی حدیث نمبر 203, جس کی راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے مسجد. گیٹ تک پہنچتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ٹکراتی ہے کہ آپ گیٹ پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عمل, یہ ہے صحابی کا ایمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات اگر کان سے ٹکراتی ہے تو فوراً اس پر عمل کیا جائے. یہ ہے صحابہ کا ایمان. یہ ایمان ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب اللباس, حدیث نمبر 5472, جس کے راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کو اٹھا کر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا یعمد احدکم, کہ آپ جو شخص تم میں سے وہ شخص اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے تو گویا کہ وہ آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, چلے گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے دوسرا فائدہ حاصل کر لو. یعنی اس انگوٹھی کو اپنے گھر میں دے دو, اپنے بہن کو دے دو, اپنی ماں کو دے دو, یا پھر بیوی کو دے دو, اس سے دوسرا فائدہ حاصل کر لو, یا پھر اس کو فروخت کر دو. تو صحابی کا جواب سنیے. صحابی کہتے ہیں واللہ لا اخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان, یہ ہے صحابی کا ایمان. یہ ایمان ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن سنتوں پر عمل نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا کہ مسلمان بھی دو قسم کے ہیں, دو قسم کے مسلمان. ایک مسلمان ہے قانونی, ایک مسلمان ہے حقیقی. قانونی مسلمان کون ہے؟ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان تو لاتا ہے, توحید کا اقرار تو کرتا ہے, رسالت کو مانتا ہے. یہ قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے, یہ قانونی طور پر مسلمانوں کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے, لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہلائے, بلکہ یہ کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. کیا مطلب؟ مسلمان ہو گئے. مسلمان قانونی طور پر یہ مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے, قانونی طور پر مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن جاتا ہے, حقیقی مسلمان نہیں ہوتا. حقیقی مسلمان وہ مسلمان ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرتا ہے. یہ حقیقی مسلمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا, توحید کا اقرار کیا اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کرنا ہے, اللہ کے حکم کو ماننا ہے, نبی کے حکم کو ماننا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے. یہ ہے حقیقی مسلمان. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ نجات والے کون ہیں؟ نجات والے وہ نہیں جو ایمان لے آئے, بلکہ نجات والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے. یہ ہے حقیقی مسلمان. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہم سبھی کو حقیقی مسلمان بنا.